نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 تلاوت کی ہے اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام کی معافی نامے کا ذکر ہے۔ جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے ان کا بیان بھی خود قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے کہا، کالا کا صیغہ اس کے پیچھے تثنیہ کا صیغہ ہے۔ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے۔ حضرت ابن عباس سے یہ ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، الہی کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا اور مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ الہی میرے چھینکنے پر تو نے یرحمک اللہ نہیں کہا؟ الہی کیا تیری رحمت غضب پر سبقت نہیں کر گئی؟ الہی کیا میری پیدائش سے پہلے یہ خطا میری تقدیر میں نہیں لکھی گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا، یہ سب میں نے کیا ہے؟ تو کہا، یا رب العالمین، میری توبہ قبول کر کے مجھے پھر جنت مل سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ملا، ہاں مل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کلمات چند باتیں تھیں جو آپ نے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھ لی تھی۔ یہ جو باتیں آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کی، حضرت ابن عباس کی روایت سے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دی تھی۔ ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، الہی اگر میں توبہ کروں اور رجوع کروں تو کیا جنت میں پھر بھی جا سکتا ہوں؟ اللہ نے جواب دیا، جی بالکل جا سکتے ہیں۔ اللہ نے جواب ہاں میں دیا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، جو شخص توبہ کرے گا اور نیک عمل بجا لائے گا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح یہاں بھی یہی فرمان ہے کہ وہ اللہ توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت بڑے رحم و کرم کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس عام لطف و کرم اور اس کے اس فضل و کرم کو دیکھو کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کو بھی اپنے
در سے محروم نہیں کرتا۔ سچ تو یہ ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ سچ تو یہی ہے نہ اس سے زیادہ کوئی مہر و کرم والا ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ نہ اس سے زیادہ کوئی خطا بخشنے والا ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ نہ اس سے کوئی بڑا رحم و بخشش عطا فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، تلقا کے معنی وحی سے یا الہام کے ذریعے معنی اخذ کرنا ہے۔ وحی یا الہام کے ذریعے اس کے معانی کو سیکھنا، باتیں سمجھنا، یہ تلقا کے معنی ہے۔ یعنی وحی ہو یا الہام کے ذریعہ جو اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی، تو تلقا کا لفظ فعل ماضی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر توبۃ النصوحہ، خالص توبہ کرنے کے لیے توبہ کی شرائط ہے، یعنی توبہ کے امور کی 3 شرائط ہیں: علم، حال اور عمل۔ جب گناہ کا، ضرر کا احساس ہو اس کو علم کہتے ہیں۔ جب احساس کے بعد، گناہ کے احساس کے بعد دل میں ندامت پیدا ہو اسے حال کہتے ہیں۔ اور جب اس گناہ کو نہ کرنے کی دل میں ایک جذبہ پیدا ہو، اس گناہ سے شرم آتی ہے اور اس سے توبہ کا جذبہ جب ملتا ہے تو اسے عمل کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم، حال اور عمل، جو یہ 3 شرائط ہیں توبۃ النصوحہ کی قبولیت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کے ضرر کا ہمارے اندر احساس پیدا کرے، اس احساس کے بعد جو شرمندگی دل میں اور ندامت پیدا ہوتی ہے وہ پیدا کرے۔ اس کے بعد اس کے بعد جب گناہ سے بندہ شرمندہ ہو کر اس کی توبہ مانگتا ہے سچے دل سے، اس کا عمل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب